نحمده ونصلي مولاہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، کس طرح کی نعمتیں ہوں گی، کس طرح کے محلات ہوں گے، کس طرح لوگ رہیں گے، وہاں پر کیا چیز نہیں ہوگی اور کیا چیز ہوگی، جنت میں کس طرح سے نہریں ہوں گی، کس قسم کے محلات ہیں، کس طرح سے انسان رہیں گے، وہاں پر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، یہ سب ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کبھی کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا، یعنی آدمی اپنے دل سے اس کا گمان کر سکتا ہے۔ جو کوئی مثال کی تعریف میں دی جاتی ہے جنت کی تعریف میں، تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند و سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اس کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے وہ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا میں فتنے پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کو کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں جنت کی آ جائے تو آسمان و زمین سے اس سے آراستہ ہو جائیں گے، یعنی سج جائیں گے۔ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور اس کے رسول کو ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی مسافت کیا ہے، اس کے متعلق کوئی بھی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، اور پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا، یعنی کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، اور پھر بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگ جائے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک خوشبو کا نام ہے کہ گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی اور ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہوگا، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب طہور کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جاری ہیں، اور وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ شراب پاک ہے، ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔
اگر کسی پرندہ کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو، اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک انداز کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم، نہ ایک زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینڈھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح، تکبیر و بقصد اور بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ و ممتاز ہوگا۔ ایک احساس دوسرے کے احساس کو منع نہیں کرے گا، یعنی ختم نہیں کرے گا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حورین میں سے کم از کم 2 دوبی بیاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ 2 بیویاں ایسی ملیں گی۔ پھر بھی ان کا لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرہ اور اپنے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دکھے گا، اور اس پر ادنیٰ درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک روشن کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں گی۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا ہر بار اس کو جس طرح سے کنواری ہوتی ہے اسی طرح سے پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیریں کی وجہ سے سمندر سارا میٹھا ہو جائے، یعنی شیریں ہو جائے۔ یہ تھا جنت کا بیان پارٹ 1۔ انشاءاللہ جنت کا بیان پارٹ 2 کل ہوگا، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔